بہار کا ایک خوبصورت دن اپنے اختتام کو تھا۔ جویریہ تیزی سے کچن کے کام نپٹانے میں مصروف تھی کہ ان کے کانوں میں چھوٹی بیٹی حریہ کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے کچن سے نکل کر لاؤنج میں پہنچی، جہاں حریہ ٹیلی فون تھامے کھڑی تھی۔ امی، تائی کا فون ہے، اس نے بتایا۔ ریسیور تھامتے ہوئے انہوں نے اپنی جیٹھانی صاحبہ بیگمات کو سلام کیا، جس کا جواب دیتے ہوئے وہ پوچھنے لگی، شادی میں 3 دن ہی رہ گئے ہیں، سناؤ شادی کی تیاری کہاں تک پہنچی؟ تیاری تو مکمل ہے، جویریہ بولی۔ تیاری مکمل ہے تو ابھی تک سامان کیوں نہیں پہنچا؟ بھائی، تم ہمارے ہاں کے رسم و رواج کو نہیں جانتی۔ شادی سے ہفتے بھر پہلے ہی جہیز کا سامان اس کے سسرال پہنچا دیا جاتا ہے۔ ان کا لہجہ نخوت بھرا تھا۔ جویریہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ جہیز دینے کو ان کے ہونے والے داماد عفان نے منع کیا تھا۔ وہ اپنی پسند سے فرنیچر کا آرڈر بھی دے آیا تھا، جو شادی سے 1 روز قبل پہنچ جانا تھا۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ کیا صباحت بیگم کو عفان نے نہیں بتایا؟ کس سوچ میں پڑ گئی؟ صباحت بیگم کی نخوت بھری آواز گونجی تو انہوں نے فوراً بتا دیا کہ عفان نے جہیز دینے سے سختی سے منع کیا ہے۔ لو جی، اس نے منع کیا اور تم لوگوں نے مان لی۔ ویسے تو ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ماں باپ کا بھی تو کوئی ارمان ہوتا ہے۔ یوں اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں رخصت کرتے۔ صباحت بیگم نان اسٹاپ باتیں بنانے میں مصروف تھی، اور جویریہ سوچ رہی تھی کہ ان کے شوہر نے اپنے بھائی کی محبت میں جو فیصلہ کیا تھا، کہیں اس پر انہیں پچھتانا نہ پڑے۔ کچھ دیر بعد جب وہ گفتگو سے فارغ ہوئی تو سیدھی اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ ابھی آپ کی بھابھی صاحبہ کا فون تھا۔ انہیں فکر ہو رہی ہے کہ جہیز کا سامان ابھی تک ان کے گھر کیوں نہیں پہنچا۔ وہ اپنی الجھن عبدالکریم صاحب سے شیئر کرنے لگی۔ جہیز دینے کا عفنان اور بھائی صاحب دونوں نے منع کیا ہے، اور میں خود بھی اس رسم کے خلاف ہوں، مگر یہ بات آپ کی بھابھی صاحبہ کو کون سمجھائے گا؟ وہ تو ہر کسی کو نیچا دکھانے کے چکر میں لگی رہتی ہیں۔ اتنی باتیں سنا دی ہیں مجھے۔ میری بیٹی جب رخصت ہو کر ان کے گھر جائے گی تو اس کو کتنی باتیں سنائیں گی۔ تمہیں ان کی باتوں کو دل پر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں نور کو میں اس کے حصے کا کیش دینے والا ہوں، انہوں نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ ہیں تو آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ تو کیا مسجد میں اعلان کرواتا؟ تم بھابھی کی باتوں کی فکر نہ کرو، عفنان سمجھدار لڑکا ہے، ماں نور اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ تم اپنے دل سے شکوک و شبہات نکال دو۔ عبدالکریم مسکراتے ہوئے بولے تو وہ بھی مسکرا دیں۔ وقتی طور پر وہ پرسکون ہو گئی تھیں۔ مما، آپ نے چاچی کو فون کر کے جہیز کی ڈیمانڈ کیوں کی؟ آپ کو پتہ تو ہے میں اپنے بیڈ روم کی ایک ایک چیز کو آرڈر دے چکا ہوں۔ عفنان، جو ابھی کچھ دیر قبل ہی آفس سے لوٹا تھا، ماں سے پوچھ رہا تھا۔ ماں نور فون پر اسے بتا چکی تھی کہ اس کی مما نے آج کس مقصد سے کال کی تھی۔ بجائے شرمندہ ہونے کے وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی، تمہاری چاچی کو تو بہانہ مل گیا بھائی۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی اپنی لڑکی کو خالی ہاتھ رخصت کر دے؟ ہمارے ملنے ملانے والے ہیں، انہیں بھی تو بتانا ہوگا کہ ہماری اکلوتی بہو جہیز میں کیا لے کر آئی ہے۔ ساری دنیا جہیز لیتی ہے اور دیتی ہے، اور میں نے ایسی کیا بات کہہ دی جو تم میری کلاس لینے لگے؟ چھوڑو بیٹا، تم اپنی ماما کو جانتے ہو۔ عفنان کے بابا عبدالحمید نے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، پھر مزید گویا ہوئے۔ تمہاری ماما کہاں سکون سے رہ سکتی ہیں جب تک وہ کوئی فساد پیدا نہ کر لیں۔ بس بس، آئے بڑے بیٹے کے حمایتی، آپ کی وجہ سے یہ رشتہ ہوا ہے، ورنہ مجھے تو وہ پھیکا شلجم ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ وہ ایک بار پھر ماں نور کو نشانہ بنانا شروع ہو چکی تھی۔ عبدالحمید نے آنکھوں ہی آنکھوں میں عفنان کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو مجبوراً اس کو وہاں سے اٹھنا پڑا، ورنہ وہ آج اپنی ماما کو کھڑی کھڑی سنانے کے موڈ میں تھا۔ ماں نور اپنے نام کی طرح چاند جیسے روشن چہرے کی حامل تھی۔ اس کے علاوہ عبدالکریم کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، مگر ان کے تمام بچوں میں ماں نور بہت سمجھدار اور ذہین تھی۔ وہ اپنی عادت کے لحاظ سے الگ ہی دکھائی دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی تایا کے اکلوتے بیٹے عفنان کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس کی تائی، جو حیثیت میں ان لوگوں سے بہتر تھی، تصور میں بھی اسے اپنی بہو بنانے کا سوچ نہیں سکتی تھی، مگر شوہر اور بیٹے کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ اپنی کاٹدار زبان کے وار سے وہ اس رشتے کو توڑنا چاہتی تھی، مگر جوڑے آسمان پر بنتے ہیں،
اسی لیے ان کا وار خالی جاتا تھا۔ ان کی دیوارانی جویریت و جذباتی ہو کر سوچتی کہ یہ رشتہ اگر ان کی بیٹی کے حق میں اچھا نہ ہوا تو ختم ہو جائے، مگر عبدالکریم جو افنان کی شخصیت سے متاثر تھے وہ اپنی بھابھی کی عادتوں اور مزاج کو سمجھتے تھے، اسی لیے ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لیتے تھے۔ صباحت بیگم اپنا دکھڑا بیٹیوں کے آگے روتی۔ ان کی چھوٹی بیٹی عریشہ جو ماں کی طرح نک چڑھی اور بد زبان تھی، ان کے ہاں میں ہاں ملانے میں آگے رہتی، مگر تمام تر مخالفت کے باوجود ماں نور رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ ماں نور کی شادی کو ایک ماہ ہو گیا تھا، آج وہ امی کی طرف آئی ہوئی تھی۔ افنان آ رہا ہے تمہیں لینے، میں نے سوچا کچھ اہتمام ہی کر لوں۔ رات کے کھانے میں ایک دو ڈش تم بھی اس کی پسند کی بنا لینا، جویریہ بولی۔ جی بہتر امی، اس نے مختصر جواب دیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا سسرال میں؟ جویریہ نے پوچھا۔ وہ بیٹی کو سنجیدہ دیکھ کر متفکر ہو گئی تھی۔ جی خدا کا شکر ہے سب ٹھیک ہے، افنان بہت اچھے ہیں، مگر عریشہ اور عروہ، وہ کہتے کہتے رک گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ میری بےعزتی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، تائی سے 4 ہاتھ آگے ہیں وہ۔ ماں نور کی آواز بھرا گئی تھی۔ تمہاری تائی کو اپنی دولت کا بہت غرور ہے، میں تو سمجھی تھی کہ وہ اپنی زبان کی تیزی دکھا کر اب خاموش بیٹھ گئی ہوں گی۔ وہ اور ہار مان لیں، ناممکن ہے۔ ان کا بس چلتا تو شادی کے چند دنوں بعد ہی ہم میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے مجھے چلتا کرتی۔ وہ تو شکر ہے افنان اچھے ہیں اور اپنی ماں بہنوں کی فطرت سے واقف بھی ہیں، پھر ان کے گھر کا ماحول بھی ہمارے گھر سے مختلف ہے۔ ماں نور خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ بیٹا شادی کا ابتدائی دور لڑکیوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ساس نندوں کی چیخ چیخ کہاں نہیں ہوتی، مگر گزارا کرنا پڑتا ہے، جویریہ نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں عبدالکریم صاحب کی آواز سنائی دی جو انہیں بلا رہے تھے، تو وہ وہاں چل دیں۔ بہت دنوں بعد تم نے ہمارے گھر کا رخ کیا، میں تو تمہیں بہت مس کر رہی تھی۔ صباحت بیگم اپنی نئی دوست بیگم دردانہ سے مخاطب تھی۔ بس کیا کروں، مصروفیات ہی ایسی تھی کہ میں نہ آ سکی۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ اپنے چھوٹے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے اسے لے کر پیر بابا کے پاس گئی تھی۔ ڈاکٹر علاج تو اس کا ہو رہا ہے، مگر میں نے سوچا کہ دم درود بھی ہونا چاہیے۔ پیر بابا کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، میرا بیٹا بغیر سٹک کے چلنے لگا ہے، بیگم دردانہ نے بتایا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مٹھائی تو بنتی ہے پھر؟ ہاں مٹھائی بھی کھلاؤں گی، آج تو افراتفری میں ایسی ہی نکل آئی ہوں۔ تمہاری بہو نظر نہیں آ رہی؟ وہ پوچھنے لگی۔ میکے گئی ہیں، آج آ جائے گی۔ بہو کے آنے سے تمہارے گھر میں رونق ہو گئی ہوگی۔ مجھے بھی بہو لانے کا بہت ارمان ہے، بس رہنے دو دردانہ، کیا خاک رونق ہوئی ہے؟ ہر وقت تو ماں نور صاحبہ کا درس جاری رہتا ہے، تم نے غور نہیں کیا؟ انہوں نے ڈرائنگ روم میں لگائی تصویروں کی جانب اشارہ کیا جو ماں نور نے تبدیل کر دی تھی۔ اس نے جانوروں کی تصویر ہٹا کر خوبصورت مناظر کی پینٹنگز آویزاں کر دی تھی۔ ہماری بہو صاحبہ فرما رہی تھیں کہ جاندار کی تصویر گھر میں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اس نے میری خریدی ہوئی قیمتی تصویر اتار کر اسٹور میں پہنچا دی اور یہ لگا دی۔ صباحت بیگم بولی۔ تمہیں اس سے روکنا چاہیے تھا، میں تو بہت چلائی تھی، مگر افنان بھی بیوی کی سائڈ لینے لگا اور اس کے بابا بھی۔ پھر میں بھی ڈرتی ہوں، افنان میرا اکلوتا بیٹا ہے، بیوی کے بہکاوے میں آ کر گھر سے چلا گیا تو آج کل تو بہوئیں شادی کے کچھ دن بعد ہی شوہر کو لے کر چلتی بنتی ہیں۔ میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں صباحت، ضرور اس لڑکی نے اسے کچھ گھول کر پلا دیا ہوگا، تبھی تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اور شوہر بھی۔ بیگم دردانہ تعصب بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ چھوڑو بھی اس ذکر کو، اپنے پیر بابا کی کرامات کے بارے میں بتاؤ۔ ان کے بارے میں کیا بتاؤں، ان کی تعریف کے لیے تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں جب آستانے پر گئی تھی تو وہاں موجود ایک عورت بتا رہی تھی کہ وہ بستر مرگ پر تھی، کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا، اس کے بیٹے پیر بابا سے پانی دم کروا کر لے جاتے تھے۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ ہو یا اولاد نہ ہو رہی ہو، کاروبار کی بندش ہر مسئلے کا حل بابا کے پاس ہے، بہت رش ہوتا ہے ان کے آستانے پر۔ بیگم دردانہ پیر بابا کی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف تھی اور صباحت بیگم بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ افنان نے کچن میں جھانک کر دیکھا، ماں نور ملازمہ کے ساتھ مصروف تھی۔ اس نے
بیک کیا ہوا کیک نکال کر ٹرے میں رکھا، پھر افنان پر نظر پڑتی ہی بولی، یہ کیک میں نے بنایا ہے، آج موسم بہت خوبصورت ہے اس لیے میں نے چائے کے ساتھ سینڈوچ اور پکوڑے بھی بنا لیے ہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی، جلدی سے لے آؤ، افنان یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ہر ویکنڈ پر مانور کوئی نہ کوئی اسپیشل ڈش ضرور بناتی تھی اور آج اس نے کیک بنایا تھا۔ افنان کو میٹھا بہت پسند تھا، وہ سوئی ڈشز بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ لان میں صباحت اپنے بچوں کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد مانور ملازمہ کے ساتھ وہاں داخل ہوئی اور ٹرالی سے پلیٹیں اٹھا کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ اس کی موجودگی کو نظر انداز کیے صباحت بیگم اور ان کی اولادیں باتوں میں مصروف رہیں۔ آنٹی، اس بار نیو ایئر پارٹی کتنی شاندار ہونی چاہیے کہ سب دیکھتے رہ جائیں، ان کے داماد حازم نے کہا۔ یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، اس بہانے تو جاننے والوں کو اپنی حیثیت دکھانے کا موقع ملتا ہے، وہ بولی۔ اس دوران مانور نے پلیٹ میں کیک کاٹ کر ان کی جانب بڑھایا۔ امی، یہ کیک میں نے خود بنایا ہے۔ یہ سنتی ہی صباحت بیگم کے چہرے پر ناگوارگی کا تاثر پھیل گیا۔ کتنی بار کہا ہے مجھے مما کہا مت کرو، وہ کہتے کہتے رک گئی اور پلیٹ تھام لی، جبکہ مانور گھسیا سی رہ گئی تھی۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں تمہیں اس گھر میں آئے ہوئے، ابھی تک تم نے اس گھر کے طور طریقے نہیں اپنائے، وہ حقارت بھری لہجے میں بولی تھی۔ مانور کے لیے ان کا لہجہ پہلے دن سے ایسا ہی تھا جب وہ رخصت ہو کر ان کے گھر میں آئی تھی۔ اسے اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا تھا، سوائے تایا، عبدالحمید اور افنان کے یہاں کوئی اسے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ صباحت بیگم نے اپنی بیٹیوں کو کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا تھا، تبھی وہ مغرور اور منہ پھٹ ہو گئی تھیں۔ عروہ کی شادی ہو چکی تھی، مگر سسرال کی بجائے اس کا بیشتر وقت اپنے شوہر حازم کے ساتھ میکے میں ہی گزرتا تھا۔ مانور، تمہیں بھی تو شاپنگ کرنی ہوگی، افنان نے اسے گفتگو میں شامل کرتے ہوئے کہا۔ گھر میں نیو ایئر نائٹ کا فنکشن ہے، ہم لوگ اس بارے میں بات کر رہے تھے، ابھی تو کافی وقت ہے، کر لوں گی تیاری۔ ویسے بھی مجھے اس طرح کے فنکشن کا کوئی شوق نہیں ہے جو غیر مسلموں سے متاثر ہو کر منائے جائیں، مانور بے دلی سے بولی تو صباحت بیگم کو تنگے لگ گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایک تم ہی مسلمان ہو کیا؟ ہم بے دین ہیں، خدا نے ہمیں اتنی دولت دی ہے تو ہم کسی نہ کسی بہانے گھر میں کوئی پارٹی ارینج کر لیتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی تم جس گھر سے آئی ہو وہاں تم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا کیونکہ تمہارے باپ کی اوقات ہی نہیں تھی۔ مما بس بھی کرے، افنان اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تم درمیان میں مت بولو، بڑے آئے بیوی کے چمچے، میں اس لڑکی کی حرکتوں کو اچھی طرح جانتی ہوں اور اس کی ماں کو بھی، اس نے اور اس کی ماں نے تمہیں اور تمہارے بابا کو قابو میں کیا ہوا ہے۔ اگر یہ سمجھتی ہے کہ اپنی ماں کی طرح وظیفے پاڑ کر مجھے اور میری بیٹیوں کو اپنے کنٹرول میں کر لے گی تو یہ اس کی بھول ہے۔ میں تو شروع دن سے ہی اس رشتے کے خلاف تھی، مگر تم اور تمہارے بابا اڑے رہے۔ ماما بس چپ ہو جائیں، مانور تم اپنے کمرے میں جاؤ، افنان نے بات ختم کرنی چاہی۔ مانور وہاں سے چلی گئی اور بیڈ روم جا کر سوچنے لگی کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی جس کا پتنگڑ بنا لیا گیا، تائی کو تو موقع ملنا چاہیے مجھے ذلیل کرنے کا۔ اگر میں ان کے رنگ میں رنگ گئی تو میرے والدین کی تربیت کا کیا فائدہ؟ مانور کے والد عبدالکریم نے اپنی والدہ کی پسند سے شادی کی تھی، وہ مقامی کالج میں لیکچرار تھے، جبکہ عبدالحمید نے اپنی پسند سے صباحت بیگم سے شادی کی تھی جو امیر والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کی کلاس فیلو رہی تھی۔ شادی کے بعد عبدالحمید اپنی بیوی کو والدین کے گھر لانے کی بجائے خود گھر داماد بن گئے تھے۔ انہوں نے صباحت بیگم سے شادی کے بعد اپنے والدین، بہن بھائی سب کو فراموش کر دیا تھا۔ مانور کے دادا دادی کو ان کی یاد بہت ستاتی تھی، جو ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی عید تہوار کے علاوہ ان سے ملنے نہیں آتے تھے۔ پھر ایک ایک کر کے ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو عبدالحمید، جو کبھی سال میں 2-3 بار بھائی کے گھر چکر لگا لیتے تھے، ان کا آنا جانا بالکل بند ہو گیا۔ پھر برسوں بعد ایک دن عبدالحمید نے بھائی کے گھر کا رخ کیا تو عبدالکریم کو حیرانی کے ساتھ خوشی ہوئی، جن کے ساتھ ان کا بیٹا افنان بھی تھا۔ پھر وہ اکثر افنان کے ساتھ ان کے گھر آنے لگے، البتہ صباحت بیگم اور ان کی بیٹیاں نہیں آتی تھیں۔ پھر ایک دن انہونی ہو گئی اور عبدالحمید نے افنان کے لیے مانور کا ہاتھ مانگ لیا۔ مانور کی والدہ جویریہ بانو بالکل بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھی، کیونکہ اس رشتے میں صباحت بیگم کی رضامندی شامل نہیں تھی۔
دوسرے ان کی اپنی جٹھانی سے بنتی بھی نہیں تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے عبدالکریم نے افنان سے بات کی اور کہا کہ ماں نور ان کے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی۔ دوسرے اس کی ماما بھی اس رشتے کی مخالف ہے، اسی لیے وہ سوچ لیں کہ شادی کے بعد کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چاچو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ بابا نے کس وجہ سے ماں نور کا رشتہ مانگا ہے۔ اس رشتے میں میری بھی رضامندی شامل ہے۔ ماما سے شادی کر کے بابا کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، میں نہیں چاہتا کہ مجھے بھی ان مسائل کو بھگتنا پڑے۔ بابا کو پچھتاوا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی بے مقصد گنوا دی۔ ہمارے گھر کا ماحول بے حد آزاد ہے۔ میں اور بابا گھر کے ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں۔ دوسرے، آپ کے اور ہمارے بیچ میں وقت نے جو دوریاں پیدا کی ہیں، انہیں ایک نئے رشتے کی بنیاد بنا کر دور کرنا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر تم اچھی طرح سوچ لو۔ جذبات کی رو میں آ کر تم ماں نور سے شادی کے لیے تیار تو ہو گئے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بعد میں اپنے فیصلے پر افسوس ہو۔ اس کے جواب میں عبدالکریم بولے تو وہ گویا ہوا، چاچو، میں نے بہت سمجھ سوچ کر فیصلہ کیا ہے۔ ماں نور جیسی لڑکی سے شادی ہونا میرے لیے خوش بختی کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب کو میں کچھ دنوں کے بعد جواب دوں گا، عبدالکریم نے کہا۔ پھر ماں نور کی رضامندی جاننے کے بعد عجلت میں شادی کر دی گئی اور رخصت ہو کر افنان کے گھر آ گئی۔ مگر یہاں آ کر اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنی نک چڑھی ساس اور ان کی بیٹیوں کے دل میں جگہ بنانا اور گھر کے ماحول کو تبدیل کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ وہ خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ نظریات کی جنگ میں ماں نور اور سواحت بیگم دونوں اپنی جگہ اٹل تھیں۔ سواحت بیگم نے اپنے اکلوتے بیٹے افنان کی شادی کی کیا کیا خواب دیکھے تھے۔ بڑے گھر کی ماڈرن لڑکی ہو جو رونق بن کر ان کی کوٹھی میں اترے، آئے دن پارٹیاں کر کے لوگوں سے ریلیشن بنائے تاکہ بزنس مزید بڑھے۔ مگر یہاں تو سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ عریشہ اور عروہ اپنے کپڑے پھیلائے بیٹھی تھیں جو انہوں نے ایک نامور فیشن ڈیزائنر سے بنوائے تھے۔ اتنے میں ماں نور کمرے میں داخل ہوئی اور صباحت بیگم کی طرف جوس کا گلاس بڑھایا۔ گلاس تامتے ہوئے انہوں نے اسے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ ماں نور، اب جب تم ہمارے گھر میں آ ہی گئی ہو تو خود کو گھر کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ یہ ڈریس میں نے تمہارے لیے بطور خاص بنوایا ہے، نیو ایئر پارٹی کے لیے۔ اس میں تم بہت خوبصورت لگو گی۔ صباحت بیگم نے فیروزی رنگ کا ایک باریک کامدار سوٹ اس کی طرف بڑھایا جس کی قمیض لیس و لیس تھی۔ کیسا لگا تمہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ بہت پیارا ہے، مگر لیس و لیس ہے، میں ایسی شرٹ نہیں پہنتی، ماں نور بولی۔ اوف بھابھی، آپ ہماری طرح اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں۔ یہ کیا خود کو ہر وقت دوپٹے میں لپٹے رکھتی ہیں؟ ایسی لڑکیوں سے شوہر بہت جلد بیزار ہو جاتے ہیں اور دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ عروہ نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے تمہارے لیے اتنا قیمتی ڈریس لیا ہے، تم میری خوشی کے لیے یہ پہننا ہوگا۔ صباحت بیگم نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ ماں نور نے ڈریس اٹھایا اور سوچنے لگی کہ انہیں خوش کرنے کے لیے میں خدا کو ناراض کر دوں۔ کس مصیبت میں میری جان پھنس گئی ہے۔ مما شرط لگا لیں، بھابھی یہ ڈریس نہیں پہنیں گی۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں بدلتے، وقت ان کو رونتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ ان کی امی نے جو ساڑیاں دی ہیں وہ دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ بلاؤز شرٹ جتنا لمبا۔ عریشہ نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ تو عروہ کیوں پیچھے رہتی؟ ان کی امی یعنی ہمارے چاچی نے اپنی بیٹیوں کی کام کی باری لگائی ہوئی ہے۔ بقول ان کے، نہ جانے سسرال میں کیسے حالات ہوں اور کیسے لوگ ہوں، تو لڑکیوں کو ہر قسم کے حالات کا عادی ہونا چاہیے۔ ہماری مما تو آج تک ایسا کچھ نہیں کہا۔ اب آپ رخصت ہو کر ہمارے گھر آ ہی گئی ہیں تو عیش کریں، کیوں الٹی سیدھی باتیں کر کے ہمارا اور اپنا سکون برباد کرتی ہیں۔ عروہ کے طرز کا مفہوم ماں نور کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ پرسوں اس نے عریشہ اور عروہ کو نماز پڑھنے کا کہا تھا جو انہیں برا لگ گیا۔ اس نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیاوی زندگی کی یہ آرام و آسائش چند روز کی ہے۔